السلام علیکم۔ عابد شکیل فاروقی اپنے یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں اپنے حالیہ سعودی عرب وزٹ کی چوتھی ویڈیو پیش کر رہا ہوں، جس میں ہم آج آپ کو یہاں کے ایک تاریخی سلوہ پیلس لے کر جائیں گے، جس میں ہم آج آپ کو تاریخی سلوہ پیلس لے کے جائیں گے، جو کہ ریاض کے شمال مغرب کی جانب ڈسٹرکٹ دریا کے الطورف ہیریٹیج سائٹ میں واقع ہے، جسے سعودی سلطنت کے شروع کے سالوں میں امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے 1765-66 سن عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ سلوہ پیلس پہلی سعودی سلطنت کا مسند اقتدار تھا، جس میں انتظامی دفاتر، استقبالیہ اور ملاقاتوں کے لیے مختص وسیع کمرے، رائل فیملی اور ان کے حفاظت پر مامور محافظین کی رہائشی مکانات اور اسٹوریج شامل تھے۔ یہ محل، جو کہ 10,000 مربع میٹر پر محیط تھا، نجدی طرز تعمیر پر ڈیزائن تھا، جس میں قدیم اور روایتی مٹی تھی اور اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ متعدد باہم منسلک 7 مرکزی حصوں پر مشتمل تھا۔ 1818 میں سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے ابراہیم پاشا کی قیادت میں اس سعودی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس وقت یہ سلطنت بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس محل کو بھی شدید نقصان پہنچا، جس کے ساتھ ساتھ دریا ڈسٹرکٹ کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، وہ بھی تباہ ہو گیا، اور جسے بعد میں کچھ حالیہ برسوں میں کچھ دریا گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی DGDA، جس کا مخفف ہے، نے محل کو بحال کرنے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے ضروری کام کا آغاز کیا، اس کی تزئین و آرائش کی، رینوویشن کی، اور سعودی عرب کی پھر انہی کوششوں کی اور محنت کی وجہ سے وہ آج اپنے اس عظیم ورثے کو سیاحت کے لیے پھر سے مکمل بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کا میں نے آج آپ کو وزٹ کروایا۔ اب ہم جس راستے پر رواں دواں ہیں وہ ہمیں محل کے اندرونی حصے کی جانب لے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس محل کو کافی حد تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی رینوویشن کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان رستوں پر گزرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی صاف ستھرے، روشن اور کشادہ شاہراہیں تعمیر کی گئی ہیں، رستے تعمیر کی گئے ہیں، جن کے اطراف میں جو ہے ایک البجیری ہیریٹیج پارک بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں آنے والے سیاحوں کے لیے خوبصورت اور جدید کھانوں پر جو ہے دستیاب کھانے جہاں دستیاب ہیں، ویسے ریستوران ہیں، مختلف ٹھنڈے اور گرم مشروبات کے سٹالز بھی وہاں تعمیر کیے گئے ہیں، اور لیکن یہ جو ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس رستے پر، جس شاہراہ پر، اس کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کس پروفیشنل انداز میں ان پر محنت کی گئی ہے، اس کو مینٹین رکھا گیا ہے، اور ہر جگہ سے اس ٹیم کا جو اس سائٹ کو جس نے بحال کیا، اس کی پروفیشنلزم نظر آتی ہے۔ تو بہرحال ہم ابھی اندر جا رہے ہیں، آپ کو اندر جا کر مزید اور بتائیں گے۔
یہ غالباً ہمیں کسی کنویں کے آثار نظر آ رہے ہیں. پانی کا کنواں ہے اور جو یقیناً اب ناقابل استعمال رہا ہے. اب ظاہر ہے اس میں پانی تو نہیں ہوگا. قدیم زمانے میں اس خطے میں پانی کا غالباً یہ واحد وسیلہ ہوگا اور اس کو اسی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کھنڈرات ان کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ اب تک محفوظ ہے. اور غالباً آگے جو ہے اس پورے بورڈ پر جو ہے اس پورے محل کی جو ہے مختصر سی تاریخ لکھی ہوئی ہے یا اس کی بریفنگ کی گئی ہے کہ جی سلوا پیلس ان میں مجالس کا مطلب مجالس کیا ہوتی ہیں اور ان کو کنزرویشن کیا گیا کہ کیا ہوتی ہے کنزرویشن، اور اب ہم ان کو جو ہے بحال کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یا کیوں نہیں کیا ہم نے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مجالس کی نوعیتیں کیا ہوتی تھیں، بیٹھکوں کی کتنی اقسام ہوتی تھیں، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ہم نے ان بیٹھکوں کو کیوں بحال نہیں کیا اور ان کو کیوں اسی حالت میں محفوظ رکھا ہے. اب ہم محل کے اندرونی حصے کی جانب داخل ہو رہے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں اسی طرح کی پرانی دیواریں موجود ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، اور ان کو کس خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا ہے، کس خوبصورتی سے ان کو جو ہے ڈسپلے کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سیاح اس کو غور سے دیکھ سکیں اور اندازہ کر سکیں کہ کتنی محنت سے انہیں پریزرو کیا گیا ہے. یہ کچھ آثار ہیں، کچھ پلرز نظر آ رہے ہیں، اس زمانے کے ستون ہیں جن پر یہ عمارتیں تعمیر کی گئی ہوں گی. ان کو بھی اسی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہے. یہ دیکھیں جگہ جگہ سے ہمیں اس محل کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے جس کے آثار، جس کے کھنڈرات ایسے اب بھی محفوظ ہیں. یہ جگہ جگہ قدم قدم پر ہمیں اس محل کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ اس کا اندرونی حصہ ہے. بہت سے اندرونی حصوں میں ابھی جانے کی فی الحال اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم باہر سے جتنی ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم بنا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ مزید کچھ پلرز نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور یہ دیکھیں یہ. اب ہم اور اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہاں ہمیں شاید اس زمانے کی کسی یہ دیکھیں یہ کوئی بیرونی دیوار ہے محل کی جو کافی آگے تک جا رہی ہے. اس میں مختلف روشن دان ہیں، کھڑکیاں ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ رہائشی کمرے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی عمارت غالباً مسجد کی مختصر سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. یہ مسجد الطوریب کے نام سے موجود تھی یہاں پر، اور جو تحریر کی گئی جو تاریخ ہے اس کے مطابق اس مسجد میں عبادت تو خیر ہوتی تھی، اس کے علاوہ اس ریاست کے حکمران یہاں بیٹھ کر ملک کے بڑے بڑے جید علماء اور دانشوروں سے ملاقاتیں کرتے تھے. ان سے مختلف انتظامی، عدالتی اور ریاستی امور پر ان سے مشورے لیتے تھے، ان کی رائے لی جاتی تھی.
اور یہ دیکھیں یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک اور مسجد موجود ہے جو اسی احاطے میں جہاں پرانی مسجد کے آثار ہمیں نظر آئے تھے، اسی احاطے میں یہ مسجد آج جو یہاں آنے والے سیاح حضرات ہیں ان کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں بیٹھ کر وہ آج نمازیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ تقریباً اسی انداز سے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ اس کے اندر جو پرانی آثار تھے وہ بھی نمایاں ہو سکیں۔ اور یہ دیکھیں اب ہم اور اندر جا رہے ہیں، غالباً ہم میوزیم کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں بہت سے قدیم نسخے قرآن کے آثار، نشانات، نشانیاں ملیں گی، لیکن ہم میوزیم کے اس حصے کو ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اس ویڈیو میں ذرا بہت طوالت ہو گئی ہے، اس لیے اس حصے میں جو ہے نا اس کو کور کرنا مشکل ہے، تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ میوزیم تفصیل سے دکھائیں گے۔ ایک ممکنہ حد تک اس پیلس کے بیرونی در و دیوار، ان کے نقش و نگار، ان کے رستے، ان کے آثاروں کو کور کرنے کے بعد اب ہم اس محل سے باہر نکل آئے ہیں اور البجیری ہیریٹیج پارک کی جانب رواں دواں ہیں، جو کہ اسی ہیریٹیج سائٹ کے بالکل مخالف سمت میں واقع ہے۔ یہ اس علاقے سے باہر نکلنے کا رستہ ہے۔ یہاں پر ٹورزم کے لیے بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت اٹریکشنز ہیں۔ ٹورسٹ حضرات کے لیے اچھے، خوبصورت اور جدید کھانوں سے مزین ریستوران ہیں، ٹھنڈے اور گرم مشروبات کے اسٹالز ہیں، کشادہ روشن دار رستے بنائے گئے ہیں، صاف ستھرے رستے بنائے گئے ہیں، سبزہ زار ہیں جن میں بیٹھ کر سیاح حضرات لطف اندوز ہو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم پھر باہر کی جانب نکلیں گے۔ اس کو دیکھ کر مجھے کراچی کا وہ پورٹ گرین ایک مقام ہے وہ یاد آتا ہے، جہاں جو نٹی جٹی پل کے آس پاس بنایا گیا ہے، اس میں بھی اسی طرح کے کھانے پینے کے اسٹال ہیں، لیکن وہاں پر اس سے کم اٹریکشن ہے، یہاں بہت زیادہ ہے، بہت پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس علاقے کی ایک پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم نے اس محل کے بیرونی حصوں کو آپ کو وزٹ کرایا۔ اب ہم محل کے اندرونی ایک حصوں کو مزید کور کریں گے جس کے اندر ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کو ہم نے شوٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، دکھاؤں گا۔ تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔